حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں رومیوں نے جاسوس بھیجے، کہنے لگے پتہ کرو مسلمان کرتے کیا۔ جاسوس رات کو آیا، سارے لوگ مسلوں پہ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے سویرے دیکھا تو سارے حشاش بشاش گھوڑوں پہ بیٹھے تھے۔ واپس گیا تو وہ کہنے لگا جاسوس سے روم کا بادشاہ کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا میں نے کوئی انوکھی قوم ہی دیکھی ہے۔ رات کو جب رو رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی یاد میں تو لگتا ہے یہ تو کسی طرف جا ہی نہیں سکیں گے، بڑا بڑا دلیر عمر اور علی جیسا بندہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن سویرے جب گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ زندہ واپس نہ آنا، ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ واپس نہ آنا، زندہ ماؤں نے کہہ کے بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے، جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے ہیں اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے رستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا۔ پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے، تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں، تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے۔ حضور وہ للکار رہے ہیں، جس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں، فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے، فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہے نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو